الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلى الله عليه وسلم۔ غوث اعظم ببنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا یہ خوب فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور سرکار امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدہ معراج میں آج کی شب کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل بکر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل بکر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ معصومہ کے بعد قرآن مقدس کے جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور و معروف جو حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی، خالق ارض و سما مجھے اس سے متعلق حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل کہاں سے آنا ہوا؟ اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھو رسول اللہ کو اگر معلوم ہوتا تو جبریل کو کیوں پوچھتے، معاذ اللہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو رسول اللہ کو علم غیب ہوتا تو کیوں پوچھتے۔ یہاں پر پوچھنا ہم امت کے لیے درس تھا، تاکہ جبریل رسول اللہ پوچھے اور جبریل بتائے، کیونکہ کوئی انسان جب تک کہ کسی کو کچھ پوچھا نہیں جاتا وہ بتاتا نہیں، تو یہ امت کے درس کے لیے رسول اللہ نے پوچھا تھا، ورنہ میرے مصطفیٰ جبریل سے بہتر جانتے تھے کہ جبریل کہاں سے ہو کر اور کس سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، یہ امت تک پہنچانا تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا جبریل کہاں سے آنا ہوا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی ابھی میں کوہ کاف سے آ رہا ہوں، میں ابھی کوہ کاف سے آ رہا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوہ کاف سے میں گزر رہا تھا، وہاں پر میں نے چیخنے چلانے کی آواز سنی، کسی کی زار و قطع رونے کی آواز سنی۔ یا رسول اللہ جب اس آواز کے راہ میں چلا اور میں نے ڈھونڈا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اچانک میری نظر ایک فرشتے پر پڑی۔
جو کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ یا رسول اللہ، میں اس فرشتے کو پہچان گیا کہ وہ فرشتہ وہ تھا کہ میں نے اسے آسمان کی فلاں فلاں منزلوں پر میں نے اس فرشتے کو جھولے پر جھولتے ہوئے دیکھا تھا، اور 70,000 ملائکہ اس کے ارد گرد اس کی خدمت کے لیے کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو بڑا ہی مرفوع اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، مگر آج اس فرشتے کو اس حالت میں کوہ کاف میں، اس حالت میں کونے میں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا۔ میں تعجب میں پڑ گیا۔ میں نے پوچھا کیا تو وہ فرشتہ نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اس مرفوع اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا کہ تیری خدمت کو 70,000 ملائکہ ہوا کرتے تھے، اور تو جب سانس لیتا ہر سانس پر خدا فرشتے پیدا کرتا تھا، کیا تو وہ فرشتہ نہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں جبریل، میں وہی فرشتہ ہوں۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ غور سے سنیے گا، تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اے جبریل، معراج کی رات رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہم ملائکہ کی جھرمٹ کے قریب سے گزرے تھے تو رسول اللہ کا جس طریقے سے ادب کرنا چاہیے تھا، ادب نہیں کیا، وہ نہیں کہا، ادب تو کیا، مگر جس طریقے سے ادب کا حق تھا وہ کما حق کا وہ حق ادا نہ کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا ناپسند آ گئی، اور اللہ نے میرے سارے مرتبے چھین لیے، اور مجھے کوہ کاف میں یہاں پر کونے پر گرا دیا گیا، یہاں کونے پر مجھے رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا واسطہ اور وسیلہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اسے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل، چونکہ تم نے میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دیا، تم نے میرے حبیب کا وسیلہ دیا ہے، جاؤ اس فرشتے سے کہہ دو کہ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دے۔ یا رسول اللہ، جیسے ہی میں نے اس فرشتے کو خوشخبری سنائی اور اس نے آپ پر درود پڑھنا شروع کیا، درود پڑھنا شروع تو کیا کیا، اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے، اس کے بال اوپر نکلنا شروع ہو گئے، اور ابھی درود مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھر سے وہی مقام و منزلت عطا فرمایا۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شاعر اسی لیے شاعر کہتا ہے نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شاعر یہاں سے یہ پتا چلا، یہ تو پتا چلا کہ مصیبتیں اگر دور کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اور یہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کتنی پسند ہے، خدا کو اپنے محبوب کی تعظیم اور تکریم کتنی پسند ہے۔ جو تعظیم کرتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور جو بیعت بھی کرتا ہے وہ راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے۔ شیطان جو معلم ملکوت تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، مگر اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کی، راندہ درگاہ کر دیا گیا، خدا کی بارگاہ سے مردود کر دیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شادائی اسی لیے کہا گیا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب والوں میں رکھے، اور انہیں ادب والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو میری پیارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب کوئی بھی کسی پر بھی کوئی مصیبت آن پڑے، اگر ان مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکت سے بڑی سے بڑی مشکلیں حل فرما دیا کرتا ہے، بڑی بڑی بلاؤں کو بھی ٹال دیا کرتا ہے۔ عشق رسول میں ڈوب کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات
بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے، آج کی رات بڑی ہی برکتوں والی رات ہے۔ آج کی رات رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم معجزہ عطا فرمایا جسے آپ اور ہم معراج کہتے ہیں۔ آج کی رات حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی تیز رفتار سواری براق لے کر حاضر ہوئے۔ براق کے بارے میں شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ براق وہ سواری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت میں بھی عطا کی جائے گی، جنت میں بھی سرکار کی سواری یہی ہوگی۔ اور تاج کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں جس براق پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات سفر کر رہے تھے، اس براق کی رفتار کا عالم کیا تھا، اس کی سپیڈ کا عالم کیا تھا۔ تو تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی بڑے کھلے میدان میں کھڑے ہو جائے یا ریگستان میں کھڑے ہو جائے تو آپ کی آنکھ جہاں تک دیکھتی ہے، جہاں تک ہماری آنکھیں میلوں دور تک دیکھ لیتی ہے نا، ہماری آنکھیں میلوں دور تک دیکھ لیتی ہے، مگر یہ نہیں کہ ہماری آنکھوں نے جہاں پر دیکھنا ختم کر دیا وہاں سے راستہ ختم ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے نا، مگر یہ ہے کہ ہماری آنکھیں میلوں دور تک دیکھ لیتی ہے۔ تو تاج کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں آئی سائڈ اینڈ جہاں پر ہوتا ہے، ہمارے دیکھنے کا اختتام جہاں پر ہوتا ہے، وہ رات سواری معراج کی رات جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر نکلی تھی، اللہ اکبر، جہاں پر ہمارا دیکھنا ختم ہوتا ہے وہاں اس براق کا پہلا قدم پڑا کرتا تھا، وہاں اس براق کا پہلا قدم پڑا کرتا تھا۔ تاج کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں اتنی تیز رفتار سواری مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا فرمائی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ اونچائی کی طرف گھوڑے پر بیٹھ کر اونچائی کی طرف جاتا ہے، آپ اور ہم کبھی بھی گھوڑے پر سواری کرتے ہیں اور گھوڑا تھوڑی سی اونچائی کی طرف جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم اس پر بیٹھے بیٹھے ہم تھوڑے پیچھے کی طرف ہو جاتے ہیں نا، گھوڑا اونچائی کی طرف جائے تو ہم تھوڑے پیچھے کی طرف ہو جاتے ہیں، اور وہی گھوڑا جب نیچے کی طرف آتا ہے تو ہم تھوڑے جھک جایا کرتے ہیں، ہم تھوڑے جھک جایا کرتے ہیں۔ مگر اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سواری کا ایسا بہترین انتظام کیا گیا تھا کہ براق سواری جب آسمانوں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر نکلی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایسا شاندار انتظام تھا کہ براق جب اوپر کی طرف جانے لگا تو اس کے اگلے قدم جو ہے وہ چھوٹے ہو جاتے، بڑے پیچھے کے قدم بڑے ہو جاتے، تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیٹھ سیدھی رہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیٹھ سیدھی رہے۔ اور جب آسمانوں کی سیر کر کے یہ براق سواری واپس جب آسمانوں سے نیچے اترنے لگی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے اگلے قدم بڑے ہو گئے، پچھلے قدم چھوٹے ہو گئے، تاکہ رسول اللہ کی پیٹھ یہی سیدھی رہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ تاج کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں بہرحال رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنن فانن مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں۔ تاج کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام آلریڈی وہاں پر موجود ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی ظاہری جسمانی کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو وہاں پر صفے لگا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آج کی رات مصطفیٰ جان رحمت امام بننے والے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام مقتدی بننے والے ہیں۔
جتنے بھی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس فرش کی گیتی پر تشریف لائے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام جن کا لقب کلیم اللہ ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، عیسیٰ علیہ السلام جن کا لقب روح اللہ ہے، آدم علیہ السلام جن کا لقب صفی اللہ ہے، تاجدار کائنات علیہ السلام و تسلیم کے شہداء، نوح علیہ السلام جن کا لقب نجی اللہ ہے، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی، پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تخت بلقیس جب منگوانے کی باری آئی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تخت بلقیس کو میرے پاس بلقیس کے آنے سے پہلے یہاں میرے سامنے اس کو لایا جائے۔ تو کون ہے ایسا کہ جو تخت بلقیس کو میرے سامنے لا کھڑا کر دے؟ ایک جن کھڑا ہوا اور جن کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میں ظہر سے پہلے یا ظہر تک وہ تخت بلقیس کو لا کر کھڑا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے۔ اب یاد رکھیں یہ تخت بلقیس جو ہے نا وہ کوئی ڈبیا نہیں تھی چھوٹی سی کہ جیب میں لگ کر لا دیا جائے، کوئی چھوٹی سی ڈبیا نہیں تھی، وہ تخت بڑا ہی عظیم الشان تھا، بڑا ہی عظیم الشان۔ فرمایا گیا 80 گز چوڑا، 60 گز چوڑا اور 80 گز لمبا، اور جو لانے کی مسافت تھی نا وہ 1 ماہ کا سفر تھا، 1 مہینے کا سفر۔ گھوڑے پر تیز رفتار گھوڑے پر بھی اگر دوڑ کر لایا جائے تب بھی 1 ماہ لگے، تب بھی 1 مہینہ لگے، اور 60 گز چوڑا اور 80 گز لمبا اتنا بڑا تخت لانا تھا۔ ایک جن نے کہا میں ظہر تک لا دوں گا، مگر سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آخر کار وہ کھڑے ہوئے جن کو اللہ نے زبور کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، عنده علم من الکتاب، قرآن نے کہا عنده علم من الکتاب، کہ وہ کھڑے ہوئے جن کو خدا نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ مفسرین ان کا نام حضرت آصف بن برخیہ کہتے ہیں، حضرت آصف بن برخیہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان آپ پلک بھی نہ جھپکائیں گے اس سے پہلے حاضر کر دوں گا، آپ پلک بھی نہ جھپکائیں گے اس سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اور ہوا بھی یہی، ابھی تو باتیں ہو رہی تھی، سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلک بھی نہ جھپکائی کہ تخت بلقیس ان کے سامنے موجود تھا، تخت بلقیس ان کے سامنے موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں قال ھذا من فضل ربی، آپ نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت میں ایسے شاندار اللہ کے بندے پیدا فرمائے، ایسی شان والے ولی پیدا فرمائے ہیں۔ سلطان تاریخ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی امت میں ایسے شان والے ولی پیدا ہوئے، سلیمان علیہ السلام جن جو خود نبی ہے، ان کی امت میں ایسے شان والے ولی پیدا ہوئے، وہ سلیمان آج بیت المقدس میں مقتدی بنے، جس امام کے پیچھے کھڑے ہیں اس امام الانبیاء کے مرتبے کا عالم کیا ہے۔ یا رسالت، یا رسول اللہ، یا رسالت، اللہ کی عنایت، مرحبا اللہ کی عنایت، اللہ کی عنایت، معراج کی عظمت، اقصا کی شوقت، اقصا میں امامت، برات کی صورت، برات کی قسمت، نبیت و امامت، نبیت و امامت، مکین لا بقا قیامت، نعرہ حیدری۔ تو میری پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں اور بیت المقدس میں تمام نبیوں کو جمع کر کے رسول اللہ سے امامت کروانے کی وجہ کیا تھی؟
تمام نبیوں کو جمع کر کے رسول اللہ کو امام بنانے کی وجہ کیا تھی؟ تو جواب بریلی کے تاجدار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر. سر کہتے ہیں راز کو، سر کہتے ہیں راز کو. نماز اقصی میں تھا یہی سر. آیا ہو مان ہے اول و آخر، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء خیر امامت مکمل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا. میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے پر، تیسرے پر. تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو آسمانوں پر موجود تھے، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے رسول اللہ کی ملاقات ہوئی، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے مبارکبادیاں پیش کی. رسول اللہ نے انہیں اپنی زیارت سے نوازا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر چکا، اس کے بعد مجھے جہنم کے طبقات دکھائے گئے. اب یہ اپنا ٹاپک شروع ہوتا ہے. مین ٹاپک آج کا یہی ہے، جنت و جہنم کے مشاہدات. جو رسول اللہ نے آج کی شب کیے ہیں جنت و جہنم کے مشاہدات، یہ آج کا مین ٹاپک ہے. سب سے پہلے ہم جہنم کا مشاہدہ جو رسول اللہ نے کیا ہے. آپ نے جو جہنم دیکھی وہ کتنی خطرناک ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء کو یاد رکھیں، واقعی میں جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی جاں بجا جہنم کا تذکرہ کیا ہے اور اس سے ہمیں ڈرایا ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء، آپ ہمارے اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، نبیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان کی زندگی میں یہی ملے گا کہ انہوں نے ہر وقت جہنم کے اور خدا کے عذابات والی آیتیں قرآن میں تلاوت کر کے وہ اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہاں تک کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پرندہ بناتا، اس درخت سے دوسرے درخت پر، دوسرے سے تیسرے درخت پر میں اڑتا پھرتا، اور اسی حالت میں میری زندگی ختم ہو جاتی. کاش کہ میں انسان نہ بنتا، انسان بنا ہو تو قیامت کی دن اب مجھے حساب کی تو دینا. اسی طریقے سے یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش کے پرندہ ہوتا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک دمبا ہوتا، انسان نہ ہوتا، ایک دمبا ہوتا اور مجھے کھلا پلا کر خود فرما کیا جاتا، اور آخر کار مجھے خدا کی راہ میں ذبح کر دیا جاتا، کچھ میرا گوشت کھا لیا جاتا، کچھ سکا دیا جاتا. کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، اب انسان بن گیا ہوں، مجھے میرے ایک ایک لمحے کا حساب میرے رب کی بارگاہ میں دینا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا، جو کہ ممکن ہی نہیں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، مگر ممکن ہوتا تو وہ ذات عمر ابن خطاب کی ذات ہوتی. اسی طریقے سے صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں آپ کہ صحابہ اکثر نمازوں میں انہی آیات کی تلاوت کرتے تھے جن آیات میں جہنم کے خطرات کا ذکر ہے، اور ان آیات کی تلاوت کرتے کرتے زار و قطار رویا کرتے تھے. خود عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ان کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے کو پہنچا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کی میں ان آیات کی تلاوت فرمائی جن آیات میں جہنم کے خطرات کا ذکر ہے، عذاب نار کا ذکر ہے. عمر فاروق اعظم ان آیات کی تلاوت کرتے کرتے اتنا روئے کہ امام حسن فرماتے مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں عمر فاروق اعظم کی روتے روتے جان نہ نکل جائے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، بلکہ ایک صحابی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مکان پر
جب نفل نماز پڑھنے لگے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور نماز کے اندر جہنم کے خطرات والی آیتیں پڑھ کر وہ اتنا روئے کہ اللہ اکبر، مؤذن نے فجر کی اذان پکار دی، ان کی 2 رکعت مکمل نہ ہو پائی۔ آخر کار جلدی نماز مکمل کر کے جب وہ مسجد نبی شریف میں پہنچے اور مصطفیٰ جان رحمت کی اختتام میں فجر کی نماز پڑھی، جب نماز مکمل ہوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی کی طرف دیکھا، انہیں اپنے قریب بلایا، قربان رسول اللہ کے علم غیب پر، اور رسول اللہ نے انہیں اپنے قریب بلایا اور سرکار فرماتے ہیں کہ کل رات کو جہنم کے خوف سے، تمہارے رونے کی وجہ سے تم نے عرش کے فرشتوں کو بھی رلا دیا، عرش کے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ عرش کے فرشتے جو معصوم ہیں، فرشتے سبھی معصوم ہیں، جن سے گناہ ہونا محال ہو ہی نہیں سکتا، ان سے گناہ، وہ اللہ کی جہنم جو بنائی گئی ہے اس جہنم کے خطرات سے، اس کے عذابات سے اتنے ڈرے، اور ہم جو انسان بنائے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہماری عظمت کیا ہے آگے بتاؤں گا میں آپ کو، ہماری عظمت کیا ہے، انسان کی عظمت کیا ہے۔ تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، مگر ہمیں جہنم سے ذرا بھی ڈر نہیں ہے، اس کے عذاب سے ذرا بھی خوف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک پہاڑ کو آپ نے روتے ہوئے دیکھا، پہاڑ کو روتے ہوئے دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پاک پروردگار، میں چاہتا ہوں تو اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرمائے، بولنے کی طاقت عطا فرمائے تاکہ میں اس سے گفتگو کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پہاڑ کیوں رو رہا ہے؟ اے پہاڑ تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ پہاڑ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، اے عیسیٰ، جب سے میں نے یہ آیت کریمہ سنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو جہنم کی اس آگ سے پناہ مانگو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ایندھن کسے کہتے ہیں؟ آگ کو بھڑکانے کے لیے پیٹرول جو ڈالا جاتا ہے وہ ایندھن ہے، آگ کو بھڑکانے کے لیے جو گھاسلے ڈالا جاتا ہے وہ ایندھن ہے، آگ جس سے بھڑکے اسے ایندھن کہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے، اے ایمان والو جہنم کی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آگ بھڑکانے کے لیے آدمیوں کو ڈالا جائے گا، آگ بھڑکانے کے لیے پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سے کہتا ہے، پہاڑ جب سے میں نے اے اللہ کے نبی کی آیت سنی ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے مجھ میں سے پتھر نہ لیے جائے، مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی سفارش کی اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے اس پہاڑ کو امان کا وعدہ دے دیا۔ تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اور آپ کیا سمجھتے ہو یہ پہاڑوں کے اوپر سے جو پتھر سرکتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ کیوں سرکتے ہیں؟ پہاڑوں کے اندر سے آبشار نکلتے ہیں، پہاڑوں کے اندر سے جو پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تو قرآن مقدس سے پوچھو کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہے جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْتَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہے جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ کبھی ندیاں بہتی ہیں، کبھی پانی نکلتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کبھی کبھی پہاڑوں سے پتھر بھی سرک جاتے ہیں، تو یہ پتھر جو سرکتے ہیں، آبشار نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، یہ ساری چیزیں خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، خدا کے ڈر کی وجہ سے۔ کبھی کبھی لینڈ سلائیڈنگ جو ہوتی ہے تو یہ لینڈ سلائیڈنگ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پہاڑ جو پتھر ہے وہ اللہ کے خوف سے اتنا ڈرے، اور انسان جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے موم کا دل بنایا ہے، مگر وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ آج ہمارے حالات دیکھیں آپ،
تاریخ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، خدا ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ خدا نعمتیں بڑھاتا جا رہا ہے، اور جس قدر نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہے ہم خدا و رسول سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا نعمتیں بڑھاتا جاتا، ہمارے شکر کے سجدے بڑھتے چلے جاتے، خدا نعمتیں بڑھاتا چلا جاتا، ہماری نمازوں کی کثرتیں بڑھ جایا کرتی، مگر اس سے برعکس ہو رہا ہے، اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہے، خدا و رسول سے بندہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہے، بندہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہے، خدا مال دے رہا ہے، خدا ہمیں مال دے رہا ہے، ہم اس مال کی محبت میں ایسے گرویدہ ہو گئے، اس مال کی محبت میں ایسے کھو گئے کہ مال خدا نے دیا، اسی دینے والے رب کو ہم نے بھلا دیا، اسی دینے والے رب کو ہم نے بھلا دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، خدا کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ ترجمہ سننا آپ، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، مال طلب، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور مال چاہیے، اور نماز گناہ، بولے کل توبہ کر لیں گے، کل سے نماز شروع کر دیں گے، کل کرتے کرتے خدا کہتا ہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کیا کہتا ہے خدا؟ ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد ہی جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت ہرگز نہ رکھتے۔ لترون الجحیم، بے شک ضرور تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اس جیسی جہنم تم نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک اللہ اس دن تم سے ایک ایک نعمتوں کا حساب لے گا، تم سے اللہ ایک ایک نعمتوں کا حساب لے گا۔ تاریخ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، جہنم کتنی خطرناک ہے۔ رسول اللہ فرماتے مجھے معراج کی رات جہنم کے طبقات دکھائے گئے، کیسی خطرناک، اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ، اس کی حرارت کا عالم کیا ہے، اس کی حرارت کا عالم کیا ہے آپ جانتے ہو؟ جہنم میں جو آگ ہے، دنیا میں جو آگ ہے وہ بھی جہنم سے آئی۔ کیسے؟ غور سے سنیے گا۔ پہلے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنت سے جب دنیا میں اتارے گئے، اس وقت کسی بھی لوہے اور پتھر کے اندر سے رگڑنے سے آگ نہیں نکلا کرتی تھی، آگ نہیں نکلا کرتی تھی۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے، اب آدم علیہ السلام کو جب دھوپ کا احساس ہوا تو آدم علیہ السلام نے سوچا کہ کھانا بنایا جائے، مگر کھانا بنانے کے لیے آگ درکار ہے، آگ چاہیے، تو کیسے کھانا بنایا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے گزارش کی کہ مولا آگ کہاں سے لاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل سے، جبریل جاؤ داروغائے جہنم، حضرت مالک سے کہو کہ تھوڑی سی آگ جہنم میں سے نکال کر آدم کو دے دے تاکہ وہ کھانا بنا سکے۔ اب غور کیجیے گا، جبریل امین داروغائے جہنم حضرت مالک علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا داروغائے جہنم مجھے تھوڑی سی آگ دے دو تاکہ میں آدم کو دوں، آدم کو کھانا بنانا ہے۔ حضرت مالک نے پوچھا جبریل کتنی آگ چاہیے، کتنی آگ چاہیے؟ جبریل امین نے کہا آدم اے مالک ایک کھجور کے برابر دے دو، اس سے ان کا کام چل جائے گا، کھجور کے برابر آگ دے دو، اس سے ان کا کام چل جائے گا۔ حضرت مالک نے کہا جبریل کھجور کے برابر آگ اگر دنیا میں لے گئے ساتوں زمین و آسمان بھسم ہو جائے گا، ساتوں زمین و آسمان بھسم ہو جائیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو جبریل امین نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آدھی کھجور کے برابر دے دو۔ تو حضرت مالک نے کہا جبریل آدھی کھجور کے برابر بھی اگر جہنم سے آگ دنیا میں لے گئے تو کبھی بھی
صبح قیامت تک آسمان سے پانی بھی نہ برسے گا اور کبھی زمین سبزہ بھی نہ اگا پائے گی، سبزہ بھی نہ اگا پائے گی۔ تو کہا کیا کیا جائے؟ تو حضرت مالک نے کہا کہ جبریل جوں کے دانے کے برابر آگ دیتا ہوں۔ جو کا دانہ سمجھتے ہو آپ؟ گیہوں سے تھوڑا پتلا اور چاول سے تھوڑا موٹا ہوتا ہے۔ جو کے دانے کے برابر آگ دیتا ہوں، مگر وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جانا، بلکہ جبریل اس آگ کو بھی پہلے خدا کے رحمت کے پانی میں 70 مرتبہ غوطہ دینا، خدا کے رحمت کے پانی میں 70 ٹائمز اس کو غوطہ دینا، اور اس کے بعد دنیا میں لے جانا، ڈائریکٹ بھی نہ لے جانا۔ اتنی آگ جو کے دانے کے برابر آگ دی گئی۔ جبریل امین اس جو کے دانے کے برابر آگ لے کر جب دنیا میں آئے، اس آگ کو ایک بڑے سے بلند بالا پہاڑ کے اوپر رکھا، اس آگ کو پہاڑ کے اوپر رکھا، جو کے دانے کے برابر آگ۔ وہ پہاڑ اس کی حرارت کو برداشت نہ کر سکا اور پورا پہاڑ جل کر خاکستر ہو گیا، پورا پہاڑ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ جہنم کے جو کے دانے کے برابر جو آگ دنیا میں آئی تھی، وہ واپس وہیں پر لوٹ گئی جہاں سے آئی تھی، واپس وہیں پر لوٹ گئی جہاں سے آئی تھی۔ اس کے بعد سے جب یہ پہاڑ خاکستر ہو گیا، اس کے بعد سے لوہے اور پتھر کے اندر رگڑنے سے پھر آگ نکلنے لگی۔ یہ جو دنیا میں آگ ہے وہ جہنم کی آگ بھی نہیں، بلکہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے، دھواں، جہنم کی آگ کا دھواں ہے۔ جب دھوئے کی حرارت کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیا کی آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو بتاؤ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی، جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، تمام جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے جب صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، تمام جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے جب صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، اور ان کے قریب جب زنجیروں سے کھینچ کر جہنم کو لائی جائے گی، جانتے ہو آپ زنجیروں سے کھینچنے والے فرشتے کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر، احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے 490 کروڑ فرشتے ہوں گے۔ کتنے؟ 490 کروڑ فرشتے زنجیروں سے اس جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ ایک ایک فرشتے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے تمام پہاڑوں کو ایک فرشتہ اٹھا سکتا ہے، دنیا کے تمام پہاڑوں کو ایک فرشتہ اٹھا سکتا ہے۔ تمام فرشتوں کی اتنی طاقت ہوگی، وہ تمام طاقتور فرشتے 490 کروڑ فرشتے زنجیروں سے کھینچ کر جہنم کو جہنمیوں کی طرف لائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ جہنمیوں کی طرف ابھی تو جہنم کو کھینچ کر لایا جا رہا ہوگا، تو اس کی حرارت کی وجہ سے فوراً جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ابھی تو ڈالا نہیں گیا، ڈالنے سے پہلے ہی ان کے چہرے سیاہ، ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یاد رکھیں جہنم جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا کنواں نہیں ہے، جہنم کوئی چھوٹا سا کنواں نہیں ہے، بہت بڑی ہے جہنم، بہت بڑی ہے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیجئے کہ جہنم میں جب کسی جہنمی کو ڈالا جائے گا، یہ دیکھیں آپ شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ بات، جہنم میں جب کسی جہنمی کو ڈالا جائے گا، یہ ہمارے دو کاندھے ہیں نا، یہ دو کاندھے ہیں ہمارے، دو شولڈر جو ہمارے ہیں، تو یہ میں نے اپنا الٹا ہاتھ اٹھایا، میں نے سیدھے کاندھے پر رکھا، اور الٹے کاندھے پر رکھنے کے لیے مجھے کتنی سیکنڈ لگی؟ بتاؤ یار جلدی جلدی، 1-2 سیکنڈ نا، یہاں سے یہاں۔ مگر جہنمی میں جب جہنم کے اندر جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، تو ان کے جسم جو ہے وہ اتنے قطاور کر دیے جائیں گے، ان کے جسم اتنے بڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک کاندھے کے پاس ایک گھوڑا کھڑا ہے، اور وہ گھوڑا سیدھا 40 دن تک دوڑتا رہے، تب وہ اس جہنمی کے دوسرے کاندھے تک پہنچے، تب وہ اس جہنمی کے دوسرے کاندھے تک پہنچے گا۔ اتنے بڑے بڑے قطاور جسم کر دیے جائیں گے جہنمیوں کے۔ اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یاد رکھیں جہنم میں الگ الگ طبقات ہیں، الگ الگ وادیاں ہیں، الگ الگ عذابات ہیں۔
جہنم کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ جہنم کا جو ایک کونا ہوگا نا، کونا جسے ہم یہ کونا کہتے ہیں، اس دیوار سے یہ دیوار، یہ کونا کہتے ہیں، اس دیوار سے اس دیوار کا کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہوتا ہے نا، یہ دیوار سے اس دیوار کا کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں ہوتا، مگر جہنم کا صرف کونا اتنا بڑا ہوگا کہ اس دیوار سے دوسری دیوار تک پہنچنے کے لیے 40 سال کی مسافت ہوگی۔ صرف کونا اتنا بڑا ہے تو خود جہنم کتنی بڑی ہوگی، جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان چلوا پار ہے۔ میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو درس و تدریس کر رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، اچانک آسمان سے ایک دھڑام کی آواز آئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسی آواز تھی؟ اللہ اکبر، غیب دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میرے صحابہ آج سے 70 سال پہلے، آج سے 70 ایئرز پہلے ایک پتھر جہنم کے منہ سے جہنم میں گرایا گیا تھا، آج وہ اس کی تہہ میں پہنچا ہے، آج وہ اس کی تہہ میں پہنچا ہے، اس کی زمین کو جا کر لگا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، جہنم میں جو عذاب ہوں گے اس کی شدت اتنی ہوگی، اتنے خطرناک عذاب ہوں گے کہ جہنمی اس عذاب کو برداشت نہ کر سکیں گے اور زار و قطار چیخ و پکار کریں گے، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکیں، اتنا روئیں گے۔ اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، جہنم کے سانپ اونٹ کے برابر ہوں گے، جہنم کے بچھو گھوڑے کے برابر ہوں گے، ایک بار جہنمی کو ڈنک ماریں گے 40 سال تک اس کی شدت برداشت نہ کر سکے گا، 40 سال تک درد محسوس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ، میں نے آج تک کبھی میکائیل کو ہنستے نہیں دیکھا۔ کون میکائیل؟ اللہ کے 4 مقرب فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے میکائیل۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، ان 4 مقرب فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے۔ فرشتوں کی تعداد تو لاکھوں خربوں اور اربوں میں ہے، کوئی گنتی میں نہیں لا سکتا، مگر میکائیل ان تمام فرشتوں میں 4 مقرب فرشتوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے، اور میکائیل اس فرشتے کا نام ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں ابو بکر عمر، اسی طرح میرے آسمان پر بھی 2 وزیر ہیں، جبریل و میکائیل۔ جبریل و میکائیل وہ جو رسول اللہ کے وزیروں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے نہیں دیکھا، مسکراتے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میکائیل نے جب سے جہنم کے طبقات کو دیکھا ہے یا رسول اللہ اس نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ مسکرانا، مقرب فرشتہ۔ ہم جب کسی انسان کے، نیک انسان کے بارے میں جب ہمیں مثال دینی ہوتی ہے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ بندہ فرشتہ صفت ہے، یہ بندہ فرشتہ صفت ہے۔ جب کسی نیک بندے کے لیے مثال دینی ہو، ایگزامپل دینی ہو تو ہم اسے فرشتے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو جب فرشتہ صفت اتنا نیک ہو سکتا ہے تو بتاؤ خود فرشتہ کتنا نیک ہوگا۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، مگر وہ فرشتہ بھی عام فرشتہ نہیں، مقرب فرشتوں میں، 4 مقرب فرشتوں میں، اور مقرب بھی کیسا؟ جو آسمانوں پر مصطفیٰ کا وزیر ہے، جو آسمانوں پر رسول اللہ کا وزیر ہے، وہ جہنم سے اتنا لرزے، اتنا کانپے کہ جبریل کہتے ہیں کہ جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے یا رسول اللہ، میکائیل نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اسی طریقے سے ایک مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، افسردگی کے آثار ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل آج چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، یہ چہرے پر افسردگی کے آثار کیوں ہیں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، ابھی جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے،
یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 3000 سال تک دہکایا ہے. جہنم کی آگ کو خدا نے 3000 سال تک بھڑکایا ہے. جب 1000 سال تک آگ دہی، آگ بھڑکائی گئی، وہ آگ لال ہو گئی. پھر 1000 سال تک آگ بھڑکائی گئی، وہ آگ سفید ہو گئی. اور پھر 1000 سال تک آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ کالی ہو گئی. اب تک وہ کالی ہے. دنیا کی آگ تھوڑا سا اجالا بھی دیتی ہے، مگر جہنم کے اندر کوئی اجالا نہیں، اس لیے کہ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس لیے کہ وہاں کی آگ کالی ہے، وہاں کی آگ کالی ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب عقیدے کی بات بھی سن لیجئے کہ جہنم میں جب کسی جہنمی کو ڈالا جائے گا، لباس بشر میں نہیں ڈالا جائے گا. لباس بشر میں، انسانی شکل میں نہیں ڈالا جائے گا. پہلے ان کا چہرہ چینج کیا جائے گا، ان کا چہرہ پہلے بدل دیا جائے گا، پھر ڈالا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، تو اسی لباس بشر میں بھیجا. خدا نے نبیوں کو بھی بھیجا ہے، اسی لباس بشر میں بھیجا ہے. لباس بشر سے بہتر اگر کوئی لباس ہوتا تو خدا اپنے نبیوں کو وہ لباس عطا فرماتا. ہم نے اپنی قدر نہیں جانی، ہم نے خود اپنی قدر نہیں جانی کہ خدا نے بشر کو جو بھیجا ہے اس کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. خدا چاہتا تو اپنے نبیوں کو ملکوتی لباس عطا فرماتا، فرشتوں کا لباس عطا فرماتا، مگر خدا نے لباس بشر ہی کیوں دیا؟ آپ دیکھیں ہماری تجوری کے اندر جب کسی فنکشن میں ہمیں جانا ہو، اور ہماری تجوری کے اندر جب کوئی بہت بڑا فنکشن ہو، ہزاروں لباس پڑے ہیں، مگر ان ہزاروں لباس میں سے ہم چنتے ہیں وہ لباس جو سب سے بہترین ہو، جو سب سے ہٹ کر ہو، بہترین لباس ہو، ہم اس کو چنتے ہیں. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، واقعی میں اگر محبت کرتے ہیں، اسے تحفہ دینا ہوتا ہے، تو دکان کے اندر جو سب سے زیادہ قیمتی لباس ہو، بہترین لباس ہو، اسے ہم چنتے ہیں، ہے نا. تو جب کسی سے محبت ہو یا کسی فنکشن میں جانا ہو تو ہم اپنے لباس میں سے بہترین لباس چنتے ہیں. خدا کے یہاں جب عالم ارواح میں بے شمار لباس تھے، خدا نے بشری لباس ہی انبیاء کرام کے لیے کیوں چنا؟ بشری لباس ہی. ہم نے اپنی قدر نہیں جانی مسلمانوں، ہم نے اپنی قدر نہیں جانی. خدا نے لباس بشر ہی میں انبیاء کرام اور اپنے نبیوں کو، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء کو بھی اسی لباس بشر میں بھیجا، اسی لباس بشر میں بھیجا. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اور یاد رکھے کہ لباس بشر میں بھی بفرض محال اگر لباس بشر میں کسی انسان کو ڈال بھی دیا جائے تب بھی جہنم اسے تھوڑا سا بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی. اس لیے کہ جہنم خود پکار اٹھے گی، مولا اسے کیسے جلاؤں کہ تو نے اپنے نبیوں کو اس لباس میں بھیجا، تو نے اپنے نبیوں کو اس لباس میں بھیجا، اسے کیسے جلاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب جہنم میں ڈالے گا تو پہلے چہرے بدلے جائیں گے، پہلے چہرے بدلے جائیں گے، پھر ڈالا جائے گا. کیسے چہرے؟ خنزیر نما چہرے ہوں گے، سوروں جیسے چہرے کر دیے جائیں گے، بندروں جیسے چہرے کر دیے جائیں گے. اسی طرح الگ الگ جانوروں کی شکل دی جائے گی، اور اس شکل میں شکل بدل کر پھر انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور یاد رکھے ایک شکل ایسی بھی ہے کہ جو بدل کر اس انسان کو ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں، اگر کسی کے دل میں بغض امیر معاویہ ہے تو اس کو کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا. ہر صحابی نبی اس کو پھر کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا. بغض معاویہ اگر لے کر جاتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں بغض معاویہ اگر لے کر میرے پاس آئے تو وہ شخص جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، وہ جہنمی کتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ابھی اجمیر شریف میں جو حادثہ ہوا آپ سب کو معلوم ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جو معاملات وہاں پر ہوئے، ہمارے کچھ نوجوان جذبات میں آ گئے اور نعرے بازی جنہوں نے شروع کر دی. تو یاد رکھے بے شک ہمارے اہل سنت میں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو غلط جگہ پر جذبات میں آ جاتے ہیں،
غلط جگہ پر جذبات میں آ جاتے ہیں اور نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو مانتا ہوں میں کہ جذبات غلط تھے، اس وقت جذبات غلط تھے، جگہ غلط تھی، مگر یاد رکھیں نعرے غلط نہیں تھے، نعرے غلط نہیں تھے. اگر انہوں نے امیر معاویہ کا صدقہ مانگا تو کیا غلط کر دیا؟ حضرت امیر معاویہ کا صدقہ بارگاہ غریب نواز میں مانگا تو غلط کیا کر دیا؟ تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ دیکھیں کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج سے 1400 صدی میں ہم نے کبھی بھی امیر معاویہ کے قصیدے ہم نے کسی علماء اہل سنت سے سنے نہیں ہے، ہم نے کسی عالم دین سے سنے نہیں ہے. اسی طریقے سے جھنڈے جلوس نکالنا، ان کے نام کی مسجدیں بنانا، ان کے نام کے جلسے جلوس کرنا، یہ 1400 صدیوں میں ہم نے نہیں دیکھا. اب کیوں ہو رہا ہے؟ تو نادانو، تم نے رسول اللہ کی احادیث کو بغور پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے سرکار کی حدیث کو بغور پڑھا ہی نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، یہ حدیث تو ہم نے سنی ہے نا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اور ایک جگہ پر رسول اللہ فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظهما ووعاها واداها كما سمعها. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. غور سے سننا، مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا اور لفظ بر لفظ اسے دوسروں تک پہنچا دیا، لفظ بر لفظ اسے دوسروں تک پہنچا دیا. اب کون سا لفظ بر لفظ دوسروں تک پہنچا دیا؟ کون سا لفظ بر لفظ؟ یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں میری حدیث کو، یہی تو فرمانے کا مطلب ہے نا کہ میری حدیث کو لفظ بر لفظ اگر دوسرے تک پہنچا دیا، خدا اس بندے کو سلامت رکھے، خدا اس بندے کو سلامت رکھے. اب رسول اللہ کی حدیث سنو، میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، معاویہ کے لیے مصطفیٰ دعا فرما رہے ہیں یا اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، ان کو کتاب کا علم سکھا، ان کو حساب کا علم عطا فرما اور ان کو عذاب سے محفوظ فرما، ان کو عذاب سے محفوظ فرما. تو کیا اب ہمارا حق نہیں ہے کہ رسول اللہ کی یہ دعا اس حدیث کے مطابق بلغوا عنی ولو آیہ کے مطابق ہم اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم معاویہ کے لیے جو سرکار نے دعا فرمائی ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں؟ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہدائی ہوا حضرت امیر معاویہ جن کا لقب خال المؤمنین ہے، تمام مومنوں کے ماموں ہے. آپ تمام مومنوں کے ماموں ہیں، اس لیے کہ آپ کی سکی بہن جو ہے وہ ازواج مطہرات میں سے ہے، وہ رسول اللہ کی بیویوں میں سے بیوی ہے، ازواج مطہرات میں سے ہے، اس لیے آپ کا لقب بھی خال المؤمنین ہے، تمام مومنوں کے ماموں، تمام مومنوں کے ماموں. اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہداء کو یاد رکھے، مسلم شریف کی حدیث پاک کے مطابق تمام تابعین میں افضل ترین تابعی جو ہے، افضل ترین تابعی ہے وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پاک ہے خیر التابعین اویس، کہ اویس تمام تابعین میں افضل ترین تابعی ہے. مگر یہاں پر محدثین نے تابعین کے بھی الگ الگ طبقات بیان فرمائے ہیں، ان کی بھی الگ الگ مراتب بیان فرمائے ہیں. محدثین کہتے ہیں کہ اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے، عبادت و ریاضت کی وجہ سے، غور سے سننے کی بات ہے، اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے، عبادت و ریاضت کی وجہ سے حضرت اویس کرنی تمام تابعین میں افضل ہے. کس کی وجہ سے؟ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت کی وجہ سے حضرت اویس کرنی تمام تابعین میں افضل ہے. مگر علم و فضل میں اگر دیکھا جائے، علم و فضل میں اگر دیکھا جائے تو سب سے خیر التابعین کا لقب، سب سے بڑے تابعین کا لقب اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعید بن مسیب یہ بھی خیر التابعین میں ہے، آپ بھی خیر التابعین میں ہے. یہی سعید بن مسیب حضرت امام زہری کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت یوں بیان کرتے ہیں. سنیں آپ معاویہ کی فضیلت انہوں نے کیا بیان فرمائی، جو خیر التابعین ہے، تمام تابعینوں میں افضل ترین تابعی ہے.
وہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت یوں بیان کرتے ہیں، امام زہری کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے زہری سنو، جو شخص جناب ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی محبت میں مرے، عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کی گواہی دے اور حضرت امیر معاویہ کے لیے رحمت کی دعا کرے، اللہ پر حق ہے کہ اس کے حساب میں سختی نہ فرمائے، اللہ پر حق ہے کہ اس کے حساب میں سختی نہ فرمائے۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا، کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا، کون عبداللہ ابن مبارک؟ جو امام اعظم کے شاگردوں میں سے شاگرد، امام اعظم کے شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا، بتاؤ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے چہرے پر، پیشانی پر بل آ گئے اور آپ نے فرمایا، نادان، معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو اور اس گھوڑے کی ٹانگ سے جو دھول اڑ رہی ہو اور وہ دھول اڑتے اڑتے معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں چلی جائے، وہ ناک کا غبار بھی، وہ ناک کا غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، اس لیے کہ معاویہ رسول اللہ کے صحابی ہے، کاتب وحی رسول اللہ ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق جنتی جنتی، عمر فاروق نبی جنتی جنتی، عثمان نبی جنتی جنتی، علی اور فاطمہ جنتی جنتی، حسین اور حسن نبی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، امیر المؤمنین معاویہ معاویہ، امیر المؤمنین معاویہ معاویہ، امیر المؤمنین معاویہ معاویہ، صحابی رسول معاویہ معاویہ، کاتب وحی معاویہ معاویہ، محب اہل بیت معاویہ معاویہ، کاتب وحی معاویہ معاویہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر یاد رکھے بار بار معاویہ معاویہ کرنے والوں پر بھی فتوے لگ جاتے ہیں، اور یاد رکھیں اس لیے فتوے لگتے ہیں کہ معاویہ جلدی سے کسی کو ہضم بھی نہیں ہوتا، معاویہ جلدی کسی کو ہضم بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر کوئی مجھ پر خارجی اور رافضی کا فتویٰ نہ لگا دے کہ میں مولا علی کی شان بیان نہیں کر رہا ہوں اور حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی بڑے سخت جملے اس کے تعلق سے فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو معاویہ کی محبت میں علی کی عظمت، اولیت اور اکملیت کو بھلا دے وہ خارجی یزیدی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو معاویہ کی محبت میں علی کی عظمت، اولیت و اکملیت کو بھلا دے وہ خارجی یزیدی ہے، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت اور نسبت بارگاہ رسالت کو فراموش کر دے وہ شیعہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ شیعہ ہے۔ ارے نادانو، یہ تو تم نے علی اور معاویہ کو تقابل میں لا دیا ہے، کمپٹیشن میں کھڑا کر دیا ہے، ورنہ الحمدللہ ہم اہل سنت کا تو یہی موقف ہے کہ علی کا مرتبہ تو معاویہ سے کہیں اونچا درجہ ہے، علی کا مرتبہ تو معاویہ سے کہیں اونچا مرتبہ ان کا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہداء، مگر کچھ لوگ ایسے بھی آج موجود ہیں جو علی کی محبت میں دوسرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، علی کی محبت میں دوسرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہاں پر مجھے حضرت علامہ مفتی محمد جنید اظہری دامت برکاتہ القدسیہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایک بیان میں جانا ہوگا۔ آپ نے بڑی ہی پیاری مثال دی تھی، میں آپ کو وہ مثال میں آپ کو بھی بتا دوں۔ بڑی ہی پیاری مثال انہوں نے دی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ زید اور بکر، مثال کے طور پر دو نام زید اور بکر، رات کے اندھیرے میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اب زید آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے، آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے ہیں، ستارے ہی ہوتے ہیں نا آسمانوں پر، ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ زید آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور بکر سے کہتا ہے وہ فلانا ستارہ جو ہے نا، فلانا وہ پہلے نمبر کا ہے، وہ فلانا جو ستارہ اس طرف جو نظر آ رہا ہے وہ دوسرے نمبر کا ہے، اس طرف جو ستارہ نظر آ رہا ہے وہ تیسرے نمبر کا ہے، اور فلانا وہ جو دور ستارہ نظر آ رہا ہے وہ چوتھے نمبر کا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے
بکر فوراً زید کے ٹیمپریچر کو ناپنے لگے گا اور کہے گا کہ بیمار تو نہیں ہو نا، خیریت تو ہے نا؟ کیوں ہو؟ کیونکہ بکر یہی کہے گا کہ نادان زید، تیرے نمبر دینے سے کوئی پہلا دوسرا تیسرا نہیں ہو جاتا، ہے نا؟ تیرے جو بنانے والا ہے وہ خود جانتا ہے کہ پہلے نمبر کا ستارہ کون ہے اور دوسرے نمبر کا ستارہ کون ہے۔ تیرے نمبر دینے سے کوئی پہلا دوسرا تیسرا نہیں ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ فرماتے ہیں اصحابک النجوم، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ مثل ستارہ ہے، ان میں سے جن کی پیروی بھی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ فاروق بھی جنتی جنتی، سلمان جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسین اور حسین بھی جنتی جنتی، امیر باقیہ بھی جنتی 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 جنتی۔ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، ہمارے نمبر دینے سے کوئی پہلا دوسرا تیسرا نہیں ہو جاتا۔ اور یاد رکھو کہ یہ جو بدمعاشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، تو ان کے نمبر دینے سے علی پہلے نمبر پر نہیں آ جاتے، اس لیے کہ آپ صحیح ستان کی حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، رسول اللہ نے پہلے ہی خلافت کا اعلان نمبر دے کر دے دیا تھا۔ جب عشرہ مبشرہ کو مصطفیٰ جان رحمت نے جنتی قرار دیا تو رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ جب چار نام لیے گئے تو اسی ترتیب سے احادیث کی ساری کتابوں میں یہ چار نام اسی ترتیب سے آپ کو ملیں گے۔ باقی کے نام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر یہ عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین کے نام آپ کو اسی ترتیب سے ملیں گے۔ گویا کہ غیب نبی یہاں پر خلافت کا بھی اعلان کر رہے ہیں، کہ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے، ان کے بعد عمر ابن خطاب ہوں گے، ان کے بعد عثمان ذو النورین، اور ان کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ارے نادانو، یہاں پر میں علی کو چوتھے نمبر پر ڈال رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گستاخ بارگاہ علی ہوں۔ یاد رکھو یہ تو تم نے علی اور معاویہ کو کمپٹیشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں علی کا مرتبہ کیا ہے۔ ارے علی کا مرتبہ وہ ہے کہ رسول اللہ نے فرما دیا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ مصطفیٰ نے فرما دیا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ ارے رسول اللہ نے، امام الانبیاء نے جس علی کو اپنا بھائی کہہ دیا، اس علی کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیں، آپ اور ہم یہ دعا کرتا ہے، ہر عاشق رسول یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب تک مدینہ نہ دیکھوں وہاں تک موت نہ آئے، ہے نا؟ اے اللہ جب تک مدینہ نہ دیکھوں وہاں تک موت نہ آئے۔ غوث پاک کے چاہنے والے کہتے ہیں اللہ جب تک بغداد نہ دیکھ لوں وہاں تک موت نہ آئے۔ سرکار احمد کبیر رفاعی کے چاہنے والے کہتے ہیں خدا جب تک ام عبیدہ نہ دیکھ لوں موت نہ آئے۔ امام حسن حسین کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ مولا جب تک کہ کربلا نہ دیکھوں، جب تک کہ علی کا نجف اشرف نہ دیکھ لوں وہاں تک موت نہ آئے۔ ہر عاشق رسول یہ کہتا ہے اے اللہ جب تک کہ گنبد خضرا کا نظارہ نہ کر لوں وہاں تک مجھے موت نہ آئے۔ آپ اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جب تک مدینہ نہ دیکھوں موت نہ آئے۔ رسول اللہ ایک مرتبہ مولا علی کو جنگ پر بھیج رہے ہیں، جب علی جنگ پر چلے گئے خدا کی بارگاہ میں رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا دیے اور رسول اللہ امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں اے اللہ واپسی پر جب تک کہ علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں تو محمد کو دنیا سے نہ اٹھانا، محمد کو دنیا سے نہ اٹھانا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، رسول اللہ جن کو اپنا بھائی کہے اور رسول اللہ جن کے چہرے کو دیکھنے کا متمنی ہو، اس علی کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ نادانوں، یہ تو تم نے علی اور معاویہ کو کمپٹیشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، تم نے ان کا تقابل کیا ہے، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں کہ معاویہ کہاں اور علی کا مرتبہ کہاں۔ علی کا مرتبہ معاویہ سے کئی اونچا مرتبہ ہے، مگر یاد رکھو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ فرق مراتب ہے بے شمار، فرق مراتب، مرتبے کا فرق جو ہے وہ بہت بڑا ہے، فرق مراتب ہے بے شمار۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے ہیں کہ حق بدست حیدر کرار۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جنگ صفین میں حق پر علی ہی تھے، حق پر علی ہی تھے، اور حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی تھی، مگر وہ خطائے اجتہادی تھی، وہ خطائے اجتہادی تھی، اس پر ان پر لعن و طعن نہیں کیا جائے گا، ان پر لعن و طعن نہیں کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق کے فرق مراتب ہے بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار۔ اور یہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا گیا کہ جو معاویہ کی لعن و طعن کرتے ہوئے اور ان سے بغض و عداوت رکھتے ہوئے مرا، فرمایا گیا کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، وقت کافی ہو گیا، اب انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ اب انشاءاللہ جنت کیسی ہے، وہ جنت کیسی ہے، بس مختصر سی باتیں سن لیجیے۔ جنت کیسی ہے، جس جنت کا خدا نے ہمیں وعدہ کیا ہے وہ جنت کیسی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ مولانا بتائیے جنت کیسی ہے۔ میں نے کہا تم کیا جانتے ہو جنت کے بارے میں، یہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ بس ایسا سنا ہے کہ جنت میں الگ الگ پکوان ہوں گے، بے شمار ڈشز ہوگی، اور یہ بھی سنا ہے کہ وہاں کی بریانی بہت اچھی ہوگی، بس یہی معلوم ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے کہ ہم نے جنت کو کتنا محدود جان لیا، ہم نے جنت کو کتنا محدود جان لیا، وہاں کی نعمتوں کو ہم نے کتنا محدود جان لیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، یاد رکھیں جنت ایک مکان ہے، جنت ایک مکان ہے، اس کی وسعت یعنی اس کی لمبائی چوڑائی، اس کا اندازہ آپ اور ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ جنت کی وسعت یعنی اس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ جنت کتنی بڑی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک ادنا سے جنتی کو، ایک چھوٹے سے جنتی کو کوڑا رکھنے کے لیے، کوڑا جو رکھنے کے لیے ایک کونا جو دیا جائے گا، کوڑا رکھنے کے لیے جگہ دی جائے گی، وہ جگہ اتنی بڑی ہوگی جتنی کہ ہماری یہ دنیا۔ ایک جنتی کو کوڑا رکھنے کے لیے جو جگہ دی جائے گی وہ جگہ اتنی بڑی ہوگی جتنی کہ یہ ہماری دنیا۔ ایک ادنا درجے کے جنتی کو، چھوٹے سے جنتی کو، بڑے بڑے مرتبے والوں کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک ادنا سے جنتی کو جنت میں 10,000 خادم دیے جائیں گے، 10,000 خدمت کرنے والے جو ہمیشہ اسی جنتی کے ارد گرد گھومتے رہیں گے۔ ان تمام خادموں کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ادنا سے جنتی کو 2 حوریں بھی دی جائے گی، جنت میں 2 حوریں دی جائے گی۔ ان حوروں کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ حور اگر اپنا دوپٹہ دنیا میں صرف لہرا دے تو اس دوپٹے کی چکا چوند سے ساری دنیا نابینا ہو جائے، اس دوپٹے کی چکا چوند سے ساری دنیا نابینا ہو جائے، اور یہاں تک کہ وہ حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ 7 سمندر کے کھارے پانی میں،
ساتوں سمندر کے کھارے پانی میں وہ ہو اپنا تھوڑا سا لعاب، تھوڑا سا تھوک ڈال دے تو اس کی وجہ سے ساتوں سمندر کا کھارا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی زمین جو ہے وہ عنبر کی ہے۔ جنت، یاد رکھیں یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہے، آپ ایسا نہ سمجھے طوطا مینا کی اور ڈبلو ببلو کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، نہیں، جنت کا ذکر سورہ رحمان میں بھی موجود ہے، جنت کا ذکر سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے، اور قرآن مقدس کی آیات میں جہاں بجا جنت کا ذکر۔ اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے، اور رسول اللہ کا فرمان میں آپ کو بتا رہا ہوں، سچے رسول کا سچا فرمان۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کی زمین جو ہے وہ عنبر کی ہے، اس کی گھاس جو ہے وہ جعفران کی ہے۔ جنتی محل جن اینٹوں سے بنائے گئے وہ اینٹ سونے کے ہوں گے، وہاں کا سونا، وہاں کا سونا، یہاں کا ڈپلیکیٹ نہیں، وہاں کا سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، یاقوت کی، زبرجد کی اینٹ، اس سے محل بنائے گئے ہوں گے۔ اور اس کا گارا جو ہے، گارا ہم سیمنٹ کا بناتے ہیں، ریتی کپچی کا گارا بناتے ہیں، اس کا گارا جو ہے وہ مشک کا ہوگا، اس کا گارا مشک کا ہوگا۔ اور وہ محل کیسے ہوں گے؟ اندر سے باہر کا نظر آئے، باہر سے اندر کا نظر آئے، ایسے محل۔ اس کی اونچائی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی خوبصورتی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر 4 نہریں ہوگی۔ پہلی نہر پانی کی، دودھ سے زیادہ سفید پانی ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ پہلی نہر پانی کی، دوسری نہر شہد یعنی مدھ کی، تیسری نہر دودھ کی، اور چوتھی نہر شراب کی ہوگی۔ وہاں بھی شراب ہوگی، مگر یہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں۔ دنیا کی شراب کڑوی ہے، بدبودار ہے، اسے پینے کے بعد انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسے پینے کے بعد انسان بے حیائی والے کام کرتا ہے، اسے پینے کے بعد سر میں درد ہوتا ہے۔ مگر وہاں کی شراب پینے کے بعد سر میں درد نہیں ہوگا، وہاں کی شراب کڑوی نہیں بلکہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، شہد سے زیادہ میٹھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو وہ پرندے ہوں گے وہ ہاتھی نما پرندے ہوں گے، ہاتھیوں کی طرح بڑے بڑے وہاں پر پرندے ہوں گے۔ جب وہ پرندوں کو جنتی اڑتے ہوئے دیکھے گا تو جنتی سوچے گا کاش میں اسے کھاتا، کاش میں اسے کھاتا۔ ابھی تو دل میں یہ سوچے گا، اچانک اڑتے اڑتے وہ پرندہ اپنے آپ بھون جائے گا اور اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا، اپنے آپ فرائی ہو جائے گا اور اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اب وہ بندہ جنتی اسے کھانا شروع کرے گا، جتنا جی چاہے گا کھائے گا، جتنا جی چاہے گا کھائے گا۔ جب کھا کر دل بھر جائے گا تو فوراً وہ پرندہ پھر سے آسمان کی طرف اڑ جائے گا، وہ پرندہ پھر کیونکہ وہاں پر ختم کوئی چیز نہیں ہونے والی، جنت میں ختم کوئی چیز نہیں ہونے والی۔ اب اسی طریقے سے جنتی سوچے گا آم کھاؤں، کیلے کھاؤں، انگور کھاؤں، تو جن جن چیزوں کو کھانے کی تمنا کرے گا وہ درخت خود چل کر اس کے پاس آئیں گے، وہ درخت خود چل کر اس کے پاس آئیں گے۔ آم کھانے کا دل چاہتا ہے، مینگو اب سیزن آنے والی ہے، آم کھانے کا دل چاہتا ہے تو وہ درخت خود بخود چل کر آئے گا۔ اب جیسے ہی وہ جنتی آم توڑے گا فوراً دوسرا آم وہاں پر لگ جائے گا، توڑے گا دوسرا آم لگ جائے گا، اس لیے کہ جنت میں کوئی چیز ختم ہونے والی ہی نہیں ہے۔ میری پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائیوں، جنت کے ایک لقمے میں، ایک نوالے میں 72 ٹیسٹ ہوں گے۔ جنت کے ایک نوالے میں 72 لذتیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنتی کھا کھا کر اتنا تو کتنا کھائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنتی کھا کھا کر اتنا تو کتنا کھائے گا؟ اللہ اکبر، رسول اللہ فرماتے ہیں جنتی ایک جنتی 100 مردوں کے برابر کھائے گا۔ جنتی ایک جنتی 100 مردوں کے برابر، اللہ ایک جنتی کو 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائے گا، وہ 100 مردوں کے برابر کھائے گا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 100 مردوں کے برابر کھائے گا تو پھر اس کے لیے
ٹوائلٹ حاجت میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، کیا شان ہے جنت کی۔ آقا فرماتے ہیں جنت میں کوئی حاجت نہیں آئے گی، جنت میں کوئی حاجت نہیں آئے گی، بلکہ جنتی جتنا چاہے گا کھائے گا، اس کے بعد ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یہ شان ہے جنت کی۔ میری پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائیوں، دنیا میں جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے نا، دنیا میں جیسے جیسے دن گزرتے ہیں انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، جنت میں جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے جوانی اور نکھر کر آئے گی، خوبصورتی مزید بڑھتی چلی جائے گی، خوبصورتی مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، جنت میں بڑھاپا بھی نہیں ہوگا، ہر شخص جنت میں 30 سال کا نوجوان ہوگا، وہاں سب 30 سال کے ہوں گے۔ بوڑھا بھی اگر انتقال کر جائے، 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا بھی اگر انتقال کر جائے تو مرنے کے بعد اگر اس کو جنت میں ڈالا جائے تو وہ 30 سال کا ہو جائے گا، سب وہاں پر 30 سال کے ہوں گے، وہاں پر کوئی بوڑھا نہ ہوگا، سب ہم عمر ہوں گے، وہاں کوئی چگلی کرنے والا نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ چگلی کرنے والے تو وہاں ہوں گے نا، دوسری جگہ پر جہنم میں ہوں گے، ادھر کی ادھر کرنے والے، ادھر کی ادھر کرنے والے، آگ لگانے والے وہ تو اس وقت جہنم میں ہوں گے۔ جنت میں کوئی جھگڑا نہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ فتنہ فساد کرنے والے بھی وہاں پر ہوں گے، وہاں جنت میں پیار و محبت ہی ہوگا، اخوت ہی اخوت ہوگی، بھائی چارگی ہی بھائی چارگی ہوگی، ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ محبت والی باتیں کرے گا۔ اللہ اکبر، وہاں پر ناخن بھی بڑے نہ ہوں گے، وہاں پر ناخن بھی بڑے نہ ہوں گے، صرف سر، بھاؤں اور پلکوں پر بال ہوں گے، پورے جسم میں کہیں بھی بال نہ ہوں گے، وہاں سب بے ریش ہوں گے، داڑھی بھی نہیں ہوگی، صرف سر، بھاؤں اور پلک کے بال ہوں گے، اس کے علاوہ کہیں بھی بال نہ ہوں گے۔ دن گزرتے جائیں گے، وہاں کے دن گزرتے جائیں گے، ایک ہفتہ گزرے گا، اللہ اکبر، ایک ہفتہ گزرے گا، کوئی مشک کے پہاڑ پر بیٹھا ہوگا، کوئی سونے کے تخت پر بیٹھا ہوگا، کوئی چاندی کے تخت پر بیٹھا ہوگا، کوئی جھولے جھول رہا ہوگا، اچانک خدا کی طرف سے حکم ہوگا، سب ایک ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ، سب ایک ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ خدا کا حکم پا کر سارے جنتی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ اب وہ جمع کیوں کروایا گیا؟ اللہ اکبر، جگہ پر، اس جگہ پر جمع اس لیے کروایا گیا سب جنتیوں کو ایک ساتھ، اس لیے کہ اب خدا اپنے جلوے کو بے نقاب کرے گا۔ خدا اپنے جلوے کو بے نقاب کرے گا، خدا جنتیوں کو اپنے دیدار سے نوازے گا، جنتی خدا کا دیدار کریں گے، جنتی خدا کا دیدار کریں گے اور خدا کی حمد بیان کریں گے، اس کی باقی بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے دیدار سے لطف اندوز ہو گئے، میرے دیدار سے لطف اندوز ہو گئے، اب جاؤ بازار میں، جاؤ بازار میں خرید و فروخت کرو، جاؤ بازار میں خرید و فروخت کرو۔ سب جنتیوں کو خدا فرمائے گا سب بازار میں جاؤ، جو لینا چاہتے ہو لو، لوگوں سے ملاقات کرو۔ اللہ اکبر، جب جنتی سب بازار میں جائیں گے وہاں اپنوں سے ملاقاتیں ہوگی، اپنوں سے ملاقاتیں ہوگی، بچھڑے ہوئے بھائی بہن رشتہ دار دوست اقارب سب سے ملاقاتیں ہوگی، وہاں سب ایک دوسرے کو ملاقات کریں گے۔ ہاں یہ بھی ہے، پھر ملاقات کرتے کرتے کوئی یہ بھی سوچے گا، جیسے دنیا میں بھی سوچتے ہیں دل بھی کہ یار اس کا لباس کتنا جوردار ہے، جنتی اگر یہ سوچے گا اس کا ایسا لباس اتنا اچھا، میرا ایسا، ابھی تو یہ سوچے گا کہ فوراً اس کے جیسا لباس اس کو بھی آ جائے، فوراً اس کے جیسا لباس اس کو بھی آ جائے گا۔ جنتی جنت کے اندر سب ایک دوسرے سے پھر ملاقاتیں ہوگی، جس کا جیسا لباس ہوگا سب اپنے اپنے فاخرانہ لباس پر فخر کریں گے، جس کو جو چاہیے خریدیں گے، وہاں پیسے نہیں دینا ہوگا، وہاں فرشتے اسٹال لے کر کھڑے ہوں گے مگر پیسہ نہیں دینا ہوگا، جس کو جو جی چاہے لے لو، اٹھا لو، کیونکہ وہاں پر ختم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ابھی تو اٹھائیں گے وہاں پر دوسری وہی آئٹم آ جائے گی، اٹھائیں گے وہاں پر وہی دوسری آئٹم موجود ہوگی، پھر سب اپنے اپنے محل کو جب لوٹیں گے، بازار سے سب اپنے اپنے محل کو لوٹیں گے،
حوریں جو اللہ نے جنتیوں کو دی ہوگی وہ حوریں ان کے انتظار میں ہوگی. جیسے ہی حوریں اپنے شوہر کو دیکھے گی تو کہے گی ان کا چہرہ دیکھ کر, دیکھیے چہرہ دیکھ کر حوریں کہے گی گئے تھے تب تو خوبصورت تھے مگر اب تمہارا حسن تو بالا ہو گیا, اب تمہارا حسن مزید بڑھ گیا ہے, کیا وجہ ہے؟ جنتی کہے گا میں خدا کا دیدار کر کہے گا میں خدا کا دیدار کر کے آیا ہوں, وہاں موت نہیں آنے والی, وہاں کوئی بیمار بھی نہیں ہوگا, وہاں کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا. جنتی ہمیشہ جنت میں رہنے والا, ہمیشہ جنت میں. اب ایک عام سا جنتی جنت میں خدا کا دیدار کر لے, اس کا حسن تو بالا ہو جائے. میرے مصطفیٰ نے تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے معراج کی رات خدا کا دیدار کیا ہے. بتاؤ میرے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, معراج کا دراصل معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ معراج کا لغوی معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو معجزات عطا فرمائے ان تمام معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے معراج. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے, یہ رسول اللہ کی معراج. میں کہتا ہوں کہ نادانوں, مسجد حرام سے رسول اللہ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو یہ رسول اللہ کی معراج نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کی معراج ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت وہاں پر پہنچے. یہ مسجد اقصیٰ کی معراج ہے کہ رسول اللہ, ہاں یہ سفر معراج ضرور ہے, یہ سفر معراج ضرور ہے مگر اس میں رسول اللہ کی معراج نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کی معراج کے خود مصطفیٰ وہاں پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد تمام نبی وہاں پر کھڑے ہیں. رسول اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی. تو یاد رکھے یہ بھی رسول اللہ کی معراج نہیں, ان کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی معراج ہے کہ مصطفیٰ کی ابتدا میں انہوں نے نماز پڑھی. یہ ان انبیاء کی معراج. اور اس کے بعد سرکار آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آسمانوں پر جانا یہ سفر معراج ضرور ہے مگر یہ بھی مصطفیٰ کی معراج نہیں بلکہ جس آسمان پر مصطفیٰ نے اپنا کف پار رکھا اس آسمان کی معراج ہو گئی, اس آسمان کی معراج ہو گئی. پہلے آسمان پر قدم رکھا, پہلے آسمان کی معراج, دوسرے پر قدم رکھا, دوسرے کی معراج, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, یہ آسمانوں کی معراج. مصطفیٰ سدرا پہنچے, یہ سدرا کی معراج. مصطفیٰ جنت میں گئے, یہ جنت کی معراج. تو آخر رسول اللہ کی معراج کیا ہے؟ تو یاد رکھے رسول اللہ کی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سفر معراج ضرور ہے, یہ مصطفیٰ کا معراج نہیں. مصطفیٰ کا اصل معراج تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ماتھے کی کھلی آنکھوں سے جو رب کا دیدار کیا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی معراج, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی معراج ہے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, ایک طبقہ یہ بھی ہے جو کہتا ہے گئے ضرور تھے مگر جبریل کو دیکھا تھا, خدا کو نہیں دیکھا, جبریل کو دیکھا تھا. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے. میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا, اے جبریل تو نے ساری دنیا کی سیر کی, عرش والوں کو دیکھا, فرش والوں کو دیکھا, بتاؤ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا؟ اے جبریل بتاؤ. لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل کو دیکھنے گئے ہیں, تو جبریل سے تو رسول اللہ نے یہ پوچھا, اے جبریل تو نے عرش والوں کو دیکھا, فرش والوں کو دیکھا, بتاؤ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا؟ تو جبریل کا جواب سنو, ارشاد فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد. یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, شمال دیکھا, جنوب دیکھا, تمام عرش اور فرش والوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر یا رسول اللہ آپ جیسا کسی کو نہ دیکھا, آپ جیسا.
یا رسول اللہ آپ جیسا کسی کو نہ دیکھا، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا احسان نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ کیا آپ جانتے ہو خود حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کتنی بار آئے؟ غور سے سنیے گا، آپ جانتے ہو خود جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں کتنی بار آئے؟ حضرت محقق اطلاق کو پڑھو، اسی طریقے سے حضرت علامہ حجر اسقلانی کو پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا۔ یہ محدثین فرماتے ہیں کہ خود جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جبریل کو دیکھنے گئے تھے رسول اللہ معراج کی رات، خدا کا دیدار نہیں ہوا، جبریل کو دیکھنے گئے تھے، علامہ حجر اسقلانی تو فرماتے ہیں کہ جبریل خود مصطفیٰ کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے، 24,000 مرتبہ۔ اب جبریل امین کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ڈیوٹی کیا تھی ان کی؟ وحی لانا، قرآن کی آیتیں لانا، قرآن مکمل وحی ہے تو قرآن لانا یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ اب اگر قرآن کی آیتیں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666 ہے نا، 6,666۔ تو اس حساب سے اگر دیکھنا چاہے تو جبریل کو تو 6,666 بار رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے تھا، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ایک آیت اتری، کبھی 2 آیت، کبھی 1 رکوع، کبھی 5 رکوع، اس طریقے سے قرآن اترا ہے۔ اس حساب سے دیکھنے جاؤ تو صرف 2,500 بار ہوتا ہے، 2,250 بار جبریل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہیے تھا، مگر ایک آیت کو ایک بار بھی اگر گن لے تو 6,666، تو 6 1 6، 6 2 times 12، 6 3 times 18، 6 4 times 24، 6 4 times 24، یہ 24,000 مرتبہ آئے کیوں؟ 6,666 آیت کو اگر ہم ایک بار بھی گن لے تو جبریل 6,666 بار مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہیے تھے، یہ 24,000 مرتبہ آئے کیوں؟ تو اس کا جواب مولانا حسن رضا خان بریلوی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ جبریل یوں سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ جبریل یوں سدرا چھوڑ کر۔ ارے مدینے پاک کی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مدینہ ہے ہی ایسی زمین کہ جتنی بار مدینہ دیکھتے ہو پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنی بار مدینہ دیکھتے ہیں پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو پتا چلا مصطفیٰ کی بارگاہ ہی ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد پیاس بجھتی نہیں، پیاس مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو بار بار اس لیے آتے تھے کہ سدرا پر ان کا دل نہیں لگتا تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنی معراج کے لیے آیا کرتے تھے، وہ اپنی معراج کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا دیدار نہیں ہوا تو رسول اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، جس کا تفسیری ترجمہ یوں ہوتا ہے میرے حبیب نے جب دیکھا تو دیکھنے میں وہ آنکھ نہ حد سے بڑھی اور نہ دیکھنے میں کوئی کسر چھوڑی۔ یہ حبیب نے جب دیکھا تو دیکھنے میں نہ آنکھ حد سے بڑھی اور نہ کوئی کسر چھوڑی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر خدا کا دیدار نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کیا دیکھنے کی تعریف ہی بیان فرما رہا ہے؟ یہ خدا پھر کیا دیکھنے کی تعریف بیان فرما رہا ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، خدا فرماتا ہے کہ جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، جھٹلایا نہیں۔ خدا کہتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، جھٹلایا نہیں۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ایک معراج، میرے مصطفیٰ کو جسمانی ایک معراج ہوئی جو آج آپ اور ہم منا رہے ہیں، یہ جسمانی معراج۔ روحانی معراج رسول اللہ کو 34 مرتبہ ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 34 ٹائمز، 34 مرتبہ سرکار کو خواب میں معراج ہوئی۔ 34 ٹائمز اللہ نے اپنے حبیب کو خواب میں معراج عطا فرمائی اور خواب میں حبیب کو اپنے دیدار سے بھی نوازا۔ 34 ٹائمز جب اپنے دیدار سے خواب میں نوازا اور اس کے بعد
35 مرتبہ، ایک مرتبہ جب عرش پر بلا کر اپنے ماتھے کی کھلی آنکھوں سے جب مصطفیٰ جان رحمت نے خدا کا جلوہ زیبا دیکھا تو قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جب آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، ہاں اے مصطفیٰ جو اب تک خواب پہ جلوہ دیکھتے تھے آج حقیقت میں وہی جلوہ نظر آ رہا ہے، جو خواب میں جلوہ دیکھتے تھے نا وہ جلوہ حقیقت میں اب نظر آ رہا ہے۔ تو یہی خدا کہتا ہے، اس سے پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات رسول اللہ جبریل کو دیکھنے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ماتھے کی کھلی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، رب کا دیدار کیا ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنی کی منزلوں پر پہنچ کر یار واحد اور محبوب میں کیا باتیں ہوئی اور کیا لینا دینا ہوا یہ تو حبیب جانے، دینے والے مصطفیٰ، لینے والے مصطفیٰ جانے، دینے والا خدا جانے۔ مگر اسی کے منظر کشی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اپنے قصیدہ معراج میں فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمینیں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، خدا ہی دے صبر جانے پرغم دکھاؤں دوں کر تجھے وہ عالم کہ ان کو جھرمٹ میں لے کے کرسی جنا کا دلہا بنا رہے تھے، اتار کروں کے رخ کا صدقہ کہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات بانٹتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو ان کے تلووں کا دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے پائی دلہا کی ادرن وہ پھل گلزار نور کے تھے، نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہو مانا یہ اول و آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، بڑے محمد قریب ہو احمد قریب آسر بڑے ممجد، مثال چاہوں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سنا تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے مثال کے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب کڑی تھی کہ وصل پھوڑ کر جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی طرف گئے تھے، کمال انتا کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پیر میں ہو، ارے محیط کی چال سے تم پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشتی کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس کمر کے قدم گئے تھے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت، اسے بھی ان خیاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے واہ بٹے۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس یہی گزارشات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آج کی رات کا صدقہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً آج کی رات جو ہے وہ ہمارے تمام سنی مرحومین خصوصاً ہمارے مرحوم محمد جاوید بھائی قریشی کے لیے بھی دعائی جب اہتمام ہوگا انشاءاللہ، ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کا بہتر سے بہتر نعم البدل، خاص ان کے گھر والوں کو، ان کے شہزادوں کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔